In a world filled with chaos and distractions, where the pace of life seems relentless, there is a sanctuary of peace and wisdom waiting to be explored. Welcome to the Al-Nada Academy of Islamic Sciences. Here, we are on a journey of self-discovery, enlightenment, and spiritual growth. Our spiritual refueling series is designed to nourish your soul, expand your knowledge, and strengthen your connection with the divine. From the wisdom of the Quran to the teachings of great Islamic scholars, our courses offer a deep well of knowledge. Join a community of learners from all walks of life, united by a common quest for spiritual fulfillment. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyyil ummi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں النہدہ اکیڈمی کے اس منتھلی اسپریچول ریفیولنگ سیریز میں، جس میں ہم ایسے ٹاکس پر گفتگو کرتے ہیں جو نوجوان امت مسلمہ کو درپیش ہیں اور ان مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ النہدہ اکیڈمی کا موٹیو اور ایم ہے کہ ہم ماڈرن نالج کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ سے بھی روشناس ہو جائیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائیں۔ تو آج کا ٹاپک ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ دا ایج آف اسپریچول ایروجن، جس میں اسپریچولیٹی ختم ہو رہی ہے، ریکلیمنگ ڈیوائن انٹیمیسی ان دا ماڈرن ٹائمز۔ تو نوجوانان امت اسلامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے دوری ہو چکی ہے۔ تو اس ٹاپک پر ایک بہت ہی معزز مہمان ہیں جن کا نام ہے شیخ عابد الطاری المدنی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ الحمدللہ سرٹیفائیڈ عالم ہے، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی سے درس نظامی کیا ہوا ہے اور کئی سالوں سے درس نظامی پڑھا بھی رہے ہیں، اور علوم اسلامیہ کی ایک پروفاؤنڈ نالج رکھنے والی شخصیت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہیں تو ان میں خاص ان کا انٹرسٹ ہے، ایریا آف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ جو آج ویسٹرن فلسفی ہے ان دا فارم آف ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم، تو اس میں بھی یہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، جو امت مسلمہ کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ان کے حل پر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اس حساب سے گزارش کروں گا کہ وہ انمیوٹ کر شروع کریں۔ الحمدللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ آج میرا ہم کلامی کا شرف حاصل کروں، کچھ گفت و شنید ہو جائے، کچھ مکالمہ ہو جائے، کچھ ڈسکس ہو جائے چیزوں پر، چونکہ آج ایسا زمانہ ہے کہ انسان اس فاسٹنس میں، اس رفتار میں اصل مسائل وہ بیچارہ جو ہے اسے اگنور ہو رہے، اور جو ڈیلی لائف کے مسائل ہے انہی میں بیچارہ الجھ رہا ہے، اور حقیقتاً اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آیا کیوں ہوں اور کیا کرنے کے لیے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ذمہ داریاں تو کسی بھی ریاست کی جو ہیں اس کے جو علمی ادارے ہوتے ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کا یہ حق ہوتا ہے، بلکہ ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی اس نہج پر، اس طریقے پر اور اس انداز سے تربیت کرے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ ہو جائے، اور اپنی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ رہتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے۔
تو چونکہ یہ ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہا ہے اور اس کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف مادی فوائد کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ صرف میٹیریل فوائد کی طرف دیکھ رہا ہے، پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کی عیش کوشیاں بڑھیں، ان چیزوں کی طرف موجودہ دور کے علمی مراکز کا، اسکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا، ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف ہے جس کی بنیاد پر ایک عام انسان اپنی زندگی کا مقصد وہ بیچارہ کھو جاتا ہے اور وہ صحیح راہ پہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے بڑی گہرائی سے محسوس کیا، چونکہ اپنی طبیعت تھوڑی سی مختلف ہے اس حوالے سے، تو کافی غور کرتا رہتا ہوں میں اس حوالے سے، جس کی بنیاد پر بے چینی بڑھتی ہے اور اپنی امت مسلمہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہونے کی بڑی جو نا شدید طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کے پیش نظر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ معروضات لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ اب کلیکٹو لیول پر کوئی چینجنگ آنا یہ تو اللہ کا کوئی کرشمہ ہی ہو سکتا ہے، تو ہی ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے ساری کی ساری جو نا تباہی اب ایک انڈیویجول کی طرف فوکس ہے۔ تو پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ ہسٹری وہ کلیکٹیویٹی کی طرف فوکس تھی، تو معاشرے تباہ ہو جاتے تھے، لیکن افراد اپنی تنہائی میں یا اپنی زندگی میں یا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں کم سے کم وہ اچھے ہوتے تھے۔ چلے اگر ان کی سلطنتیں گر بھی جاتی تھیں، وہ لوگ جنگ میں ہار بھی جاتے تھے اور ہر طرح کا نقصان وہ اٹھا بھی لیتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ایک جو تعلق ہوتا تھا ان کا اس زمانے یعنی تاریخ کے پچھلے فیز میں، تو اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق اچھا ہوتا تھا، تو کم سے کم مرنے کے بعد اپنی زندگی کو، مطلب وہ ان کی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی کم سے کم اس میں سکھ اور چین کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن اب جو ہے اب ایسا دور ہے کہ اس دور اس دور چونکہ ماڈرنزم ہے، تو یہ ایک ڈسٹرکٹیو زیادہ ہے، یہ کنسٹرکٹیو کم ہے، یہ ڈسٹرکٹیو زیادہ ہے۔ تو اس ڈسٹرکٹیو فورس کی ساری توجہ اور سارا کا سارا فوکس انڈیویجول کی طرف ہے، تو یہ ایک انڈیویجول کو تباہ و برباد کرنے کی طرف اس کی دلچسپی اور اسی کی طرف یہ متوجہ بھی ہے۔ اب اسی حوالے سے میں کچھ معروضات لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، تو اب برائے کرم اس کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ بہت اہم بات ہے، اس میں میرے جذبات زیادہ شامل ہیں، میں کوئی علمی بات نہیں کروں گا آج، کوئی اکیڈمک بات نہیں کروں گا، تو میرے اس میں جذبات زیادہ شامل ہے، تو جذبات میں سچائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے نا اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو میرے اس میں جذبات زیادہ شامل ہیں۔ بلکہ صبح سے نہیں، میں کئی دنوں سے کچھ نوٹس لکھ رہا ہوں، تو انہی کو آپ لوگوں کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے کے لیے آ جایا ہوں۔ تو اب میرے اس موضوع کے 3 حصے ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلا حصہ تو ایک تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہوگا کہ کچھ بنیادی باتیں میں عرض کروں گا، اور پھر جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اس کو پھر میں بیچ میں بیان کروں گا، آخر میں انشاءاللہ یہ پرابلم ہے اور آخر میں اس کے علاج کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کروں گا، تو یہ انشاءاللہ پورا کور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ایک انالیسس کریں گے آج کے انسان کا کہ وہ کیا ہے، اور یہ میں کوئی علمی بات، مطلب یہ کوئی علمی یا شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ پریگمیٹک باتیں ہیں، یعنی یہ جو باتیں بتانے والا ہوں آپ اس کو محسوس کریں اپنے دل سے کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی اکیڈمک لیول کی گفتگو نہیں ہے، صرف ایک میرے جذبات آپ سے شیئر کروں گا میں اپنے، تو اس طور پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اب آج کے انسان سے مراد آپ مراد ہیں، میں مراد ہوں، میں آج کے انسان کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم سب شامل ہیں، ڈائریکٹلی انوالو ہے یا انڈائریکٹلی انوالو ہے، تقریباً سبھی ہوتے ہیں۔ آج کل کا انسان جو ہے وہ شناختوں کے انبار میں پھنسا ہوا ہے۔ شناخت کسے کہتے ہیں؟ آئیڈینٹی کو۔
آپ دیکھتے ہیں جیسے ایک انسان ہے تو وہ ایک وقت میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یا کاریگر ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، دکاندار ہے. کوئی بھی اس کی جو شناخت ہوتی ہے، کوئی بھی جو اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو اب اگر آپ دیکھیں گے ایک انسان کتنی آئیڈینٹیز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں ایک بھائی ہوں، ایک بیٹا ہوں، ایک استاد ہوں، ایک ٹیچر ہوں، ایک دکاندار بھی ہوں فار ایگزامپل. اور کوئی بھی اس طریقے کی آئیڈینٹیز جو میرے اوپر آتی ہی چلی جائیں گی. تو آج کل کا جو انسان ہے وہ آئیڈینٹیز کا انبار لے کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. اور آئیڈینٹی حقیقت میں ہوتی کیا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں. آئیڈینٹی حقیقت میں انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اگر ٹیچر ہوں تو میں اپنے شاگردوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں اگر یہ ایک شاگرد ہوں تو میرا تعلق اپنے استاد کے ساتھ ہے. استاد مجھے کچھ بات بتائیں گے تو میرا اپنا تعلق استاد کے ساتھ ہے. اسی طرح میں اگر انجینئر ہوں تو میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. میں اگر باپ ہوں تو میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. میں اگر بھائی ہوں تو میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. میں اگر ماں ہوں تو میری اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو آئیڈینٹیز حقیقت میں ہوتی کیا ہے؟ وہ حقیقت میں انسان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹیز کا انبار اس پر آتا چلا جاتا ہے، اور وہ آئیڈینٹیز اس کی ذمہ داریوں کی طرف انڈیکیشن ہوتی ہے. یہ بات سمجھ گئے، آئیڈینٹی اور ذمہ داری. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب وہ چاہے وہ ان ذمہ داریوں کو سیریس لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، دیٹس اندر تھنگ. یہ الگ چیز ہے. وہ ان ذمہ داریوں کا شعور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن آئیڈینٹی جو وہ لے کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹی حقیقت میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھ لینا پہلے. تو یہ دو باتیں آ گئی. دوسرا پہلو جو ہے نا، اسی بات کا یہ انسان کا میں آج کے انسان کا میں انالیسس کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو آپ بہت فائدہ مند پائیں گے اللہ نے چاہا تو. اب آپ دیکھیں آگے، دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ میری ہر آئیڈینٹی، میری ہر ذمہ داری تعلق سے پیدا ہوتی ہے، ریلیشن سے پیدا ہوتی ہے. میں اگر ٹیچر ہوں تو میں اپنے شاگردوں سے متعلق ہوں، شاگردوں سے تعلق رکھتا ہوں. میں اگر بھائی ہوں تو اپنے بہن کے ساتھ. میں اگر ماں ہوں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ. میں اگر باپ ہوں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ. یا میں اگر کوئی بھی انجینئر ہوں تو جو میرے کسٹمرز ہوں گے ان کے ساتھ. تو میری جو بھی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اصل میں ریلیشن سے پیدا ہوتی ہے، تعلق سے پیدا ہوتی ہے. اس کو یاد رکھ لینا. تعلق کو عربی میں مطلب اس طرح کے تعلق کو اسٹڈی کرنا، اس کو کہتے ہیں علم الاخلاق. تعلق کو اگر میں بخوبی انجام دیتا ہوں، تعلق کو یعنی جو بھی میری آئیڈینٹیز جو میرا تعلق چیزوں کے ساتھ بڑھاتی ہے، اگر میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں تو اب مجھے کہا جائے کہ میں اچھا اخلاق والا ہوں. اور اگر میں ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں بد اخلاق ہوں. تو اسلام میں جو اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے تعلق کو نبھانا، اس کو کہتے ہیں اخلاق. اب جہاں پر بھی آپ علماء کرام سے یا احادیث مبارکہ میں اخلاق کی فضیلت سنا کریں گے تو اس اخلاق سے مراد یہ ہوتا ہے. کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ میرا جس چیز کے ساتھ جو تعلق ہے، کیا وہ میں نبھاتا ہوں اچھے سے؟ تو اگر میں اچھے سے نبھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں. اور اگر میں زیادہ اچھے سے نہیں نبھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں ہوں. اور اگر میں بالکل بھی نہیں نبھاتا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ بد اخلاق آدمی ہوں. قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں. یعنی اخلاق یعنی آپ سے جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہے، آپ ان تمام چیزوں کو ان کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ، ان کی مکملیت کے ساتھ آپ ان تمام چیزوں کا حق ادا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق اللہ سے ہے، ایک تعلق امت سے ہے، ایک تعلق گھر والوں سے ہے، ایک تعلق صحابہ سے.
تو جب انسان ہماری طرح انسان جب تعلقات میں پھنس جاتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ اس کا بیلنس جو نا وہ بگڑ جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتا ہی۔ اب میں یہ تو تمہید باندھ رہا ہوں، میں انشاءاللہ مسائل ہمارے آگے آ رہے ہیں۔ اب جو ہے نا اسی تعلق کو ایک دو نام میں عرض کرتا ہوں۔ اس تعلق کو ایک نام تو موریلٹی کہا جاتا ہے کہ انسان یہ اچھا مورل انسان ہے۔ ایک اور نام دیا جاتا ہے انٹیگریٹی، یہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ انٹیگریٹی کسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان با اخلاق ہو، دیانتدار ہو، اپنے جتنے بھی جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو یہ اچھے سے ادا کرتا ہے۔ اور ایک اور نام دیا جاتا ہے اس کو ایگزیولوجی۔ ایگزیولوجی تو فلسفیکل ٹرم ہے، اس کو میں یہاں نہیں بیان کروں گا۔ فلسفی کی 3 برانچ ہے نا، ایک تو میٹا فزکس ہے، ایک ایپسٹمولوجی ہے، اور ایک یہ ایگزیولوجی ہے۔ تو ایگزیولوجی اسی کو کہتے ہیں، اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ اب ہر ورلڈ ویو کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں کہ اس کا چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس کو یہاں پر آپ سمجھیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ انسان کا آپ نے کتنی چیزیں سنی یہاں پر؟ ایک تو انسان شناختوں کا انبار، اس کی آئیڈینٹیز کئی ساری ہوتی ہے، اور ہر آئیڈینٹی ریلیشن سے پیدا ہوتی ہے، تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اور اس تعلق کو نبھانا، اچھے سے نبھانا، یہ اخلاق، اور اس کو نہ نبھانا یہ بد اخلاقی کہلاتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہم نے سیکھ لے، اب ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ اسی علم الاخلاق سے جو ہے، اسی اخلاق سے ویلیو سسٹم پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو تعلق قائم کرتی ہے وہ ویلیو سسٹم پر ہوتا ہے کہ سوسائٹی ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر جو نا ویلیوز پیدا ہوتے ہیں، ویلیو سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کی ہر ذمہ داری اپنے وقت پر روح پذیر ہوتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور وہ انکانشیسلی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے والد صاحب کو کوئی گالی دیتا ہے تو میرے بیٹے ہونے کی جو شناخت ہے اس کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو وہ تعلق ایمرج کرتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ گالی دینے والا شخص اس کے ساتھ میں، مطلب وہ جو اپنے ایک جذبہ ہوتا ہے تعلق کی بنیاد پر جو پیدا ہوتا ہے، تو میں اس کو پورا کر لیتا ہوں۔ تو اب مجھے کہا جائے گا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اخلاق والا آدمی ہوں، کیونکہ میں نے تعلق کو نبھایا۔ انہوں نے کسی نے ان کو گالی دی، تو پھر میں نے اس گالی دینے والے کے ساتھ کوئی بھی کارروائی کی، بہرحال میں خاموش نہیں رہا، تو یہ مجھے کہا جائے گا کہ میں با اخلاق ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کے تعلق کو نبھایا۔ اسی طرح میرا تعلق ایک شہر سے بھی ہے، ایک گاؤں سے بھی ہے۔ میرے گاؤں کو اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے برا لگتا ہے نا۔ مجھے برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ میرا تعلق ہے گاؤں سے، اور انسان کی فطری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تعلق کو نبھائے۔ تو تعلق کو نبھانے والا اخلاقی جو نا وہ کہلاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی سخت قدم اٹھاؤں، میرے ہاتھ میں کوئی لوہا وغیرہ ہو تو میں اس کو اس سے مار دوں، تو پھر یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے اس جذبے کا اظہار کس عمل، کس ایکشن میں کروں گا، تو وہ الگ بات ہے۔ چاہے پھر وہ جو نا لیجسلیشن، اس قانون کے اس میں آ جاتا ہے، قانون طے کرتا ہے کہ آپ اپنے اخلاقیات کو کیسے ظاہر کریں گے۔ ریاست کا قانون وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے اخلاقیات کا اظہار کس طریقے سے کریں گے۔ یہ تو الگ بات ہے، یہ ہمارا ابھی وہ جو نا کیا کہتے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی۔ لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ میں تعلق کو نبھاتا ہوں، تو اس کا مطلب مجھے یہ کہا جائے گا کہ میں اخلاق والا آدمی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہوں گے پھر چونکہ جب ظلم ہوتا ہے ایک دوسرے پر، تو پھر جوڈیشری، پولیس سسٹم، لا اینڈ آرڈر، لیجسلیشن، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو میرے جو اخلاقی طور پر جو میرا رد عمل ہونا چاہیے، ری ایکشن ہونا چاہیے، اس کو طے کرتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے کیسے کیا کرنا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ایک بات آگے دیکھیں، اب آپ دیکھیں، ہم ایک ہائرارکی بناتے ہیں تعلقات میں۔ میں ابھی مثال کے طور پر 10 لوگوں سے میرا تعلق ہے، اور تعلق سے مطلب میری جو مختلف آئیڈینٹیز ہے، میں ٹیچر ہوں، میں شاگرد ہوں، میں باپ ہوں، میں بیٹا ہوں، یہ بھی ہے۔ تو یہ ایک ہائرارکی ہے۔ تو اب
سب سے اب ہم اوپر سے آتے ہیں کہ میرا یہ تعلق، میری جو یہ آئیڈینٹی ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو پھر میری دوسری اچھا ہم یہاں سے آتے ہیں. جب ہم تمام آئیڈینٹیز کو ختم کرتے ہیں تو ہماری ایک آئیڈینٹی باقی رہتی ہے جو ہماری اصل آئیڈینٹی ہے. جب ہم تمام ہماری جتنی بھی آئیڈینٹیز ہیں نا ان کو ہم ختم کریں گے، مطلب میرا باپ ہونا یہ بھی مائنس کرتا ہوں میں، بیٹا ہونا مائنس کرتا ہوں میں، یہ تمام کی تمام چیزیں. تو یہ جو ہائرارکی ہے ہم مائنس ہوتے ہوتے ابسٹریکٹ ہوتے 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 ایک ایسے لیول، ایک ایسے تعلق پہ آتے ہیں، ایک ایسے تعلق پہ آتے ہیں جو تعلق میرا حقیقی تعلق ہے، جو تعلق میری اصل شناخت ہے، جو آئیڈینٹی میری اصل بنیادی آئیڈینٹی ہے. خشت اول چون ہے میں مار کج تا سریا میرا ود دیوار کج، کہا جاتا ہے نا کہ اگر پہلی اینٹ اگر وہ غلط رخ پر بیٹھی ہو تو تا سریا میرا ود دیوار کج، اس اینٹ پر بننے والی دیوار اگر سریا تارے آسمان ساتوں آسمان تک بھی جائے نا تو وہ دیوار ٹیڑھی نظر آئے گی. اب ہم نے سب سے پہلے اس تعلق کو سمجھنا ہے. وہ تعلق کیا ہے میرا؟ تعلق کسے کہتے ہیں؟ سینس آف آئمنس اینڈ سینس آف ادرنس. تعلق ہمیشہ، ریلیشن ہمیشہ ادر سے پیدا ہوتا ہے کہ میرا سینس آف ادرنس کتنا زبردست ہے، یا میرا سینس آف ادرنس جس کو میں ریسپانسبلٹی کہہ سکتا ہوں وہ کتنا مطلب بگڑا ہوا ہے. اسی بنیاد پر ہم جج ہوتے ہیں. یہ چیز انسان کا جو سب سے پہلا اور بنیادی اور حقیقی تعلق ہے، اور اس کی حقیقی شناختوں میں سے جو سب سے بنیادی شناخت ہے اور ذمہ داری ہے، اب جو نا وہ کیا ہے وہ سمجھنا ہم نے. وہ سب سے پہلے وہ تعلق اس کا خود کے ساتھ ہے. وہ تعلق سب سے پہلے اس کا خود کے ساتھ تعلق ہے. وہ خود، اب ظاہری سی باتیں، خود کے لیے پیسے جمع کرنا، خود کے لیے آرام دہ رہنا، اور خود کے لیے زیادہ سے زیادہ لگژری لائف ڈھونڈنا، اور خود کے لیے بیک بیلنس بنانا، اور ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی آسائش میں رہنے والا بندہ بھی وہ بھی پریشان ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ تعلق کو اچھے سے نبھا رہا ہے وہ ڈپریشن میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ دیکھتے ہوں گے ڈپریشن میں جانے والے لوگ عموماً وہ ہوتے جو خوشحال ہوتے. اب دیکھتے ہوں گے یہ چیزیں. اپنے سے تعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو ہم تھوڑا سا واضح کریں گے. انسان جب اپنے آپ کو، جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے کا جو تعلق کا نظام ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہوتا ہے، وہ فیلنگ پہ ہوتا ہے. تو بچہ فیل تو کرتا ہے لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. بچہ لرن کرتا ہے لیکن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. تو بچے کا جو تعلق کا نظام ہوتا ہے وہ فیلنگز پہ ہوتا ہے، وہ سینس پہ ہوتا ہے، وہ نالج پہ نہیں ہوتا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو اس کو فیل ہوتا ہے اپنا آپ فیل ہوتا ہے کہ میں ہوں. یہ چیز ہے نا. اب اس چیز کا ہم نے مطلب سمجھنا ہے. اب جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیے. تو مختلف فلسفیز مختلف چیزیں بتاتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو انسان کا سب سے پہلے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندگی کا تعلق، وہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ تعلق. خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ اب یہ بہت ہی اہم کوسچن ہے، بہت ہی اہم بات ہے یار. یہ عام بات نہیں ہے، میں شاید اس کو اچھے سے ایکسپلین نہ بھی کر پاؤں، لیکن اس چیز کو آپ سمجھیں کہ میرے تعلقات کی جو سب سے بنیادی تعلق ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ، میں اپنے رب کے ساتھ ہوں. اب یہاں پر سب سے پہلا جو شناخت کا مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے بندہ ہے. انسان سب سے پہلے بندہ ہے، اور اس کی بندگی اس کی پہلی شناخت ہے. یہاں پر اس کا ادر آپ اور میں نہیں ہو، یعنی جو سب سے پہلی جو شناخت ہے یہاں پر اس کا ادر کون ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہاں پر اس کا ادر اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے. جب ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، کانشیس بینگ بن جاتا ہے، اب اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس تعلق کو کیسے ادا کرتا ہے. اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے.
یہ اس تعلق کو کیسے اپریشیٹ کرتا ہے، یہ اس تعلق کو کیسے ایکسپیرینس کرتا ہے. اب اس بات کے ذریعے اس بات کو آپ سٹینڈرڈ بنائیں اور اس سٹینڈرڈ کو آپ معاشرے پر نافذ کریں، اور آپ دیکھیں کہ جو انسان یعنی مسلمان کا جو سب سے پہلا تعلق ہے وہ اس تعلق کی کیسی دجیاں بکھیر رہا ہے. کیونکہ تعلق کا مطلب ہوتا ہے دل سے، تعلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز اور جگہ، یہ تعلق تھوڑی، یہ تو دھوکہ ہے. اسی وجہ سے تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کہ اس کو وہ بیچارہ وہ معاشرت میں آ کر کے وہ ایسے کر رہا ہے. یہ تعلق نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کیونکہ تعلق کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں دل کے ساتھ. اسی ان اللہ ینظر، حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینظر، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولکن ینظر الی قلوبکم. اللہ تمہاری جسموں اور تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس کا دلوں میں کیا دیکھتا ہے؟ دلوں میں یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور میرے ساتھ جو تعلق، اور تعلق کا میں نے بتایا کہ اب اس بندے کی آئیڈینٹی کیا بنتی ہے؟ عبد. اب یہ بندہ بن جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹی عبد ہے. جیسے ابھی ٹیچر تھی، استاد تھی، باپ وغیرہ تھی، اب یہاں پر ہے اس کا عبد. اس کو کہتے ہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اور یہ تعلق ذمہ داریاں لاتا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہر تعلق ذمہ داریوں کو لاتا ہے، ہر تعلق ذمہ داری کی طرف انڈیکیشن ہوتا ہے. تو جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ ان کی ذمہ داریوں کو میں نے کبھی سیریسلی لیا ہے؟ یہ دیکھے. اور جو سب سے پہلی میری ذمہ داری ہے، سب سے پہلے جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ کے بندے، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کا جب تعلق کی بنیادی ہی وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اچھا اللہ کے ساتھ جو تعلق کی بنیاد ہوتی ہے وہ خالص محبت اور عبادت پر ہوتی ہے. یہ یاد رکھ لینا، خالص محبت پر، خالص عبادت پر ہوتی ہے. یہ بات بہت گہرائی سے یاد رکھ لینا. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے قراری کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ مسجد میں داخل بھی اس سینس کے ساتھ اور اس سائیکی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں یار جلدی جلدی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار کی طرف جائے. تو آپ مسجد میں ہوتے بھی ہو لیکن تعلق کاروبار کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں منافقت. اس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اگر بندہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھ لے نا اس چیز کو کہ یار وہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن یار میرے دل میں محسوس نہیں ہو پا رہا اس کا تعلق. اب ظاہر سی بات ہے چیزوں کو دیکھیں. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا نکاح ہوا ہوگا، جن کی بیٹی ہوں گی، جن کی بیوی ہوں گی، جن کے بچے ہوں گے، جن کے باپ والدین ہوں گے. میں بھی خود اپنا ایک بیٹا ہوں اپنے والد صاحب. تو میں اپنے والد صاحب کا تعلق دل میں کیسے محسوس کرتا ہوں؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ اپنے گھر کی کبھی پرانے گھر کی تلاشی کریں اور تلاشی کے دوران مطلب آپ وہ ایسے ہی گھر میں جہاں پرانی چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا وہاں آپ جائیں کبھی اور صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے چیزیں کھنگالی تو آپ کو پرانا ایک خط مل گیا، ایک لیٹر مل گیا، اور والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ تمہارے تیسرے دادے کا ہے. وہ جو تمہارا تیسرا دادا تھا نا یہاں اس کا ہے یہ، اور تمہارے تیسرے دادے نے وہ ایسی زبان میں لکھا ہے کہ بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتا. اب ایک چیز مجھے بتائے، آپ کے سامنے جیسے ہی وہ لیٹر آئے گا، خط آئے گا، اور آپ کو یہ پتا لگے گا کہ یہ میرے تیسرے دادے کا خط ہے اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کتنے پیار اور کتنے محبت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے. اور شاید اس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں نا اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کی لیمینیشن کر کے اس کو آپ محفوظ رکھیں گے اور سب کو کہتے پھریں گے کہ دیکھو یہ میرے دادا کا خط ہے، چوتھے دادے کا خط ہے، تیسرے دادے کا خط ہے. تو یہ جو حالانکہ آپ کو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو یہ جو آپ کا اس کے ساتھ جو اظہار ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تعلق کی بنیاد پر ہے. اور آپ اس تعلق کو نبھا رہے بچے سے. اس کا مطلب آپ اپنے جو نا دادا کے ساتھ بڑے متعلق ہے، بہت جڑے ہوئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا یہ کیفیت کبھی قرآن مجید کے ساتھ محسوس ہوئی ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، کیا ہماری یہ ہو سکتا ہے کسی کی ہوتی، وہ میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم سب دیکھیں کیا ہماری یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے ہمیں کبھی؟ اس چیز کو آپ دیکھیں یار کیا یہ کیفیت میری مطلب ایسی کیفیت کبھی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو کوسچن مارک لگائے نا آگے، میں اور میری زندگی، میری بندگی کیا ہے یار؟ یہ کوسچن ہو جانی چاہیے، اس پر اعتراض ہو جانا چاہیے. خود اعتراض کرے. میں اعتراض کر آگے نہیں کروں گا، آپ اپنے کونے میں بیٹھ کر کے خود پر اعتراض کرے یار میں بندہ نہیں ہوں یار. کیوں؟ کیونکہ میں تعلق میں سچا نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا نہیں ہوں اور مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑی پریشانی بن جانی چاہیے کہ یار مجھے اپنے رب کا تعلق ہی نہیں محسوس ہو رہا ہے یار.
میں جو نا اس کو فیل ہی نہیں کر پا رہا ہوں. میں اور لوگوں کو فیل کر رہا ہوں لیکن اپنے رب کو نہیں فیل کر پا رہا ہوں. اور میرے لیے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یار کہ میں اس چیز کو ان نوٹسڈ کر کے رکھتا ہوں, ان چیکڈ کر کے رکھتا ہوں. تعلق نہیں, چھوڑو یار. میرے جو امیجیٹ جو مسائل آ رہے ہیں میں انہی میں الجھا ہوا ہوں. جبکہ یہ تعلق, یہ بنیاد, یہ تو سب سے پہلے میری بنیادی بات ہے. اب آج کا انسان اس تعلق کو نبھا نہیں رہا تو آج کا انسان ہوا بد اخلاق. انسان کے اخلاق اچھے نہیں. وہ چاہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کتنے ہی خوش مزاجی اور خندہ پیشانی سے ملے, اگر وہ پہلا تعلق نہیں نبھا رہا تھا وہ بد اخلاق ہے, کیونکہ وہ پہلا اور بنیادی تعلق نہیں نبھا رہا ہے. جو اس کی سب سے پہلی جو سب سے پہلا تعلق ہے, جو سب سے پہلی آئیڈینٹی ہے, وہ عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. سب سے پہلی ذمہ داری, سب سے پہلی ریسپانسبلٹی, سب سے پہلی شناخت وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ. اگر اس کو نہیں نبھا رہا ہے تو وہ میرے کتنے ہی ہاتھ چومے, وہ میرے سامنے کتنی عاجزی, کتنی انکساری اور کتنا ہی ہمبلنس ہو میرے ساتھ, میں بالکل اس کو بیکار سمجھوں گا. اور یہ بد اخلاق انسان ہے. اس کو اپنے اوپر شرم آنی چاہیے یار, میں اپنے رب کے ساتھ تعلق میں سچا نہیں ہوں. لیکن اس کے ساتھ تو اگر وہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق میں اچھا ہے تو یہ سیکولر اخلاق ہے, یہ کوئی حقیقی اخلاق نہیں. کیونکہ حقیقی اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. تو اس کو کیوں نہیں, میں بھی یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ وہ نماز پڑھنی ہے, وہ چیزیں کرنی, وہ آپ نے خود ہی سمجھنی ہے کہ اگر میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے تو نماز میرے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوگی کہ وہ حکم آئے گا تو ہی کروں گا میں, نہیں. وہ آپ کے اخلاق کا فطری تقاضا ابھرے گا یار, چونکہ میں متعلق ہوں اس کے ساتھ. آپ بازار سے گھر آتے ہیں تو آپ کو فون تھوڑی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے کچھ لے کے آ جائے. آپ کے دل سے تقاضا ابھرتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے آج یہ چیز لے کے جاؤں گا, اپنے بچوں کے لیے یہ چیز لے کے جاؤں گا, بیوی بچوں. لیکن یہ والا تعلق, اور اسی تعلق پر بندے کو پیدا کیا گیا ہے, اسی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ یہ تعلق اللہ کے ساتھ بھی محسوس کرے یار. کیوں نہیں ہو رہا یار؟ اب سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے. اور تعلق کا ظاہر سی بات ہے اظہار دل سے ہوتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ محبت اور عبادت. محبت سے مطلب ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, یہ نہیں ہوتا ہے صرف وہ زبانی. محبت کا مطلب ہوتا ہے وہ آگ جو سینے میں ہمیشہ بھڑکتی رہے, کیونکہ اللہ محبوب بھی تو اتنا بڑا ہے. ارے یہ دنیا کے محبوب تھوڑی ہیں کہ آپ تھوڑی سی محبت اس کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں اور باقی خاموش ہو رہے, نہیں. اللہ محبوب بھی اتنا بڑا ہے تو اس کے ساتھ محبت کا پھیلاؤ بھی, محبت کے اظہار کا پھیلاؤ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ میرے 24 گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے اسی میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق ہے کہ اس کے ساتھ ہے. میں تو مجبوراً یہ کھانا پینا اور یہ سب چیزیں کر رہا ہوں, ورنہ تو میرا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, عبادت کیسی عبادت؟ وہ کہ جو ہر دم عاجزی, انکساری اور اس کے سامنے خاک ساری کی کیفیت میں رہے. اب سب سے پہلے میں جو ابھی انشاءاللہ یہ تو یہاں پر, اور اسی اب اللہ جیسے عبادت اور محبت کو, اسی کو تعلق کی بنیاد سمجھے. ہمیشہ خود کو ناقص سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وہ جو انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ رہے, یہ ہے عبادت کا مطلب. عبادت کا مطلب خالی ہی نہیں ہو کہ نماز پڑھ لی. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز سے باہر نکلے نا تو وہ, قرآن مجید نے جو کہا نا یا ایھا الذین اقیموا الصلاۃ, قرآن مجید نے جو فرمایا اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے. اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نمازی بنو. یہ بہت جو نا ایک اہم ترجمہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا نماز پڑھو, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازی بنو. تو نمازی بازار میں بھی نمازی ہوتا ہے. نمازی جب معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ, لین دین کرتا ہے, تو وہ اس وقت بھی نمازی ہوتا ہے. اس وقت بھی اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے چونکہ میں نمازی ہوں تو میرے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, تعلق میں یہ کمی نہیں آنی چاہیے. اگر میں اس کا سنما تو نمازی بنو. قرآن مجید جہاں جہاں بھی فضائل کی بات کر رہا ہے تو وہ ایک مرتبہ کرنے کے لیے نہیں بولتا کہ ایک مرتبہ کر کے چلے جاؤ. وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے بنو, حج کرنے والے بنو, روزہ رکھنے والے بنو. کیونکہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے, وہ جو روزہ رکھتا ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے داروں کی طرح ہوتا ہے. اور جو ہم نے جو خالی اس کو ایک وقتی کام سمجھ, کیونکہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے نا, عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی. عین با دال, اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بندگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف نماز پڑھو, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ جو نا روزہ رکھو. یہ تو اس کا ایک جزوی پارٹلی اظہار ہے. تو ہم پارٹلی اظہار کو پورا کلی اظہار سمجھتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. یہ ہماری سب سے پہلے بد اخلاقی, اور بد اخلاق انسان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ سارے ہی جنت میں جائیں گے, بد اخلاق انسان جنت میں نہیں جائے گا. یہ ہے بد اخلاق. اور یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں کہ
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں اس تعلق کی کمزوری کو اخلاقی کمزوری کے ٹرم میں یوز کروں گا. اچھا یہاں پر ایک چیز اہم بات ہے یار, انسان اخلاقی طور پر مضبوط ہے یا کمزور ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات ہے, انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کا علاج عرض کروں. یہ اب میں بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اور یہ جوانوں کو بالخصوص میں وہ کیا کہتے ہیں, بالخصوص ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں. جوان میری طرف جو نا وہ متوجہ ہو جائے, ان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس وقت. سب سے پہلے بات, صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کی اخلاقیت کا اخلاقی طور پر مضبوط ہے, انسان کا اخلاقی شعور بیدار ہے یا سویا ہوا ہے, اس کا سب سے پہلا اظہار اور سب سے بڑا اظہار, یہ بات برائے کرم آپ توجہ کے ساتھ کریں یار, میں اس کی توجہ بار بار دلا رہا ہوں. انسان اخلاقی طور پر مضبوط ہے اور یا جو نا گرا ہوا ہے, اس کا سب سے بڑا اظہار تنہائی میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں یار, انسان اخلاقی طور پر بیدار ہے یا سویا ہوا ہے, اس کا سب سے بڑا اظہار تنہائی میں ہوتا ہے. تنہائی میں 99% 99 جو نا پرسنٹ ہوتا ہے, اور 1% جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ معاشرت میں ہوتا ہے, سوسائٹی میں ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. اس کا بہت خیال رکھیے, کسی دھوکے میں نہ رہیے گا. اسلام, اب دیکھیں یہاں پر, تو جو وہ تعلق ہے نا, تعلق, دین کا معنی کیا ہوتا ہے, دین کا معنی تعلق ہوتا ہے, یہ یاد رکھ لینا. اور دین کی جو تعلق کی جو پریمیٹو فارم ہے, وہ سب سے پہلے جو فارم ہے وہ ہے تعلق باللہ, بندگی کا تعلق. تعلق باللہ وہاں سے ایوالو ہوتے 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 جب انڈیویجول کے اندر مکمل ہو جاتا ہے, انڈیویجول سے وہ سوسائٹی کی طرف آتا ہے. کیونکہ تعلق باللہ کا مطلب ہے اگر میں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو اچھے سے اپنایا, تو وہ تعلق وہاں سے ایوالو ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ بالکل مکمل ہونے کی طرف, جب میرے اندر مکمل ہو جاتا ہے تو میرے سے باہر نکل کر کے میرے گھر والوں کی طرف آ جاتا ہے. اب میں اپنے بیوی بچوں, گھر والوں کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں اور ان کی ہر طرح کی خدمت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے تعلق کا جو پہلا فیز ہے اس کو میں نے مضبوط کر لیا, اس کو میں نے پاس کر لیا. اب یہ تعلق کا اظہار ابھی آگے آئے گا, جب میرے گھر والوں کی طرف, تو اب میرے گھر والوں سے اب سوسائٹی کی طرف آئے گا. اسی پر سوسائٹی بنتی ہے. چلو وہ تو آج تقریباً محال ہے, کیونکہ سوسائٹی میں اتنی ڈائیورسٹی آ گئی, اتنی ویریشن آ گئی, تو آپ سمجھا نہیں سکتے کسی کو. لیکن آپ کم سے کم اپنے تعلق کی اس پریمیٹو فارم کو اور پرائمری لیول کو کم سے کم محفوظ رکھیں, کیونکہ اسی پرائمری لیول کی بنیاد پر آپ کو مسلمان مانا جائے گا. باقی وہ اس چیز کے جو نا وہ اظہار کی باتیں وہ لگائیں گے. تو اب اسلام کس لیے آیا ہے؟ اسلام آیا ہے اللہ سے تعلق کے احساس اور شعور کو ہر تعلق کی بنیاد اور نتیجہ بنانے کے لیے, کہ میرے ساتھ میرے جن جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے, تو میں ان تمام چیزوں کے ساتھ تعلق ویسے ہی اپناؤں گا. مطلب جیسے اگر میں اللہ کے ساتھ مضبوط ہوں, ہم تو اب یہ ہے اسلام کا مقصود. اسلام کا مقصود یہ ہے کہ میں تعلق باللہ میں مضبوط رہوں. اب بتائیں یار, ہم لوگ اسلام کے اس مقصود کو یکسر جو نا وہ صرف نظر کر کے وہ اسلام کے جو فارمز ہے, نماز ہے, وہ چیزیں ان کی طرف اتنا فوکس کیے ہوئے, پتہ نہیں اب وہ تو ان کی طرف بھی فوکس نہیں ہے. اور جو بیچارے پڑھ بھی رہے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو اسی لیے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اچھا خاصا نمازی بھی بڑا بد اخلاق ہوتا ہے یار, کہ وہ نمازی ہمارے اور تمہارے سامنے ہوتا ہے, لیکن تنہائی میں جاتے ہوئے اللہ نہ کرے وہ کیسے جو نا وہ اس تعلق کی دھجیاں بکھیرتا ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کا عرض کر رہا ہوں. اب یعنی بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے کی عادت رکھنے والا, اب جو بد اخلاقی سے مراد ایک خاص گناہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, مطلب خاص گناہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو انسان عموماً دوسروں سے چھپ کر کرتا ہے, کوئی بھی ایسا گناہ. بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے کی عادت رکھنے والا آدمی اللہ سے تعلق کے لیے مطلقاً نااہل ہوتا ہے. کہ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے اور تنہائی میں جا کر کے بالخصوص وہ گناہ کرتے ہیں جو لذت والے ہوتے ہیں, جو لطف اندوز کر دینے والے ہوتے ہیں نفس کو, وہ گناہ کرنے والا انسان وہ اللہ کے تعلق سے نااہل ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لے, میں اگر عقلی طور پر کمزور ہوں تو میں اللہ کا بندہ بننے میں, مطلب میں اللہ کا بندہ, سچا بندہ بن سکتا ہوں. اگر میں ذوقی طور پر کمزور ہوں, جسمانی طور پر کمزور ہوں, چیزوں کو سمجھنے کے طور پر کمزور ہوں, مالی طور پر کمزور ہوں, غریب ہوں, تو یہ تمام کمزوریاں ہو سکتا ہے میری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن یہ میری بندگی کو کل نہیں کر سکتے ہیں. جو میرا اصل تعلق ہے, پریمیٹو تعلق ہے, اس کو کل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں پر ہے ہی نہیں, وہ میں اپنے رب کے ساتھ سچا ہوں.
تو جو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں جو سچا ہوتا ہے نا، سچا اپنے دل کے ساتھ سچائی مانگ لے، اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہونا ہی اتنی بڑی خوشی ہے کہ بندہ ڈپریشن میں کیسے چلا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا وہ تعلق کمزور ہوتا ہے نا، تو اس کی بنیاد پر اب یہ خوشی ہی اتنی ہے کہ بندہ وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ اب ہم نے اس تعلق کو لوز کیا ہے، جس کی بنیاد پر اب ہر طرح کی جو نا وہ ہر طرح کی چیزیں ہمارے لیے آ کر کے اگر وہ ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بہت اہم بات جو نا وہ قابل توجہ ہے، ایک بیوقوف بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے، ایک کمزور شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے، لیکن ایک بد اخلاق شخص اللہ سے دھتکارے جانے کے علاوہ کسی اور انجام کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دھتکارا جائے گا کہ تنہائی میں جاتے ہی تو اس تعلق کو جو جو تیرا اصل تعارف ہے، تیری اصل شناخت ہے، اس تعلق کو کیسی بکھیر دیتا ہے تو یار۔ پھر جو نا اداکاری بھی ساری عمر کی ہوتی ہے، انسان ساری زندگی اداکاری کرتا رہتا ہے، اس کو وہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لے، جیسے ہی نفس کا اپنے آپ کا نفس کا بیلنس بگڑ جائے ڈپریشن وغیرہ کی شکل میں، تو فوراً خود پر آپ یقین رکھیں کہ میں کسی اخلاقی مرض میں مبتلا ہوں، یار میرے اندر کوئی ایسا اخلاقی مرض ہے، اسی وجہ سے جو نا ڈپریشن اور چیزیں میرے اندر آ رہی ہے۔ آپ کسی اخلاقی مرض میں مبتلا ہے، اس کا علاج کر لیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ سے تعلق میں سچا ہونا ناقابل برداشت خوشی ہے، اللہ سے تعلق میں سچا ہونا یہ ناقابل برداشت خوشی ہے، یعنی میں اللہ سے تعلق میں سچا ہوں، اس سے بڑھ کر سرشاری کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے میں جتنا کمزور اور نکما ہوں عمل میں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے، میرے عمل میں جو بھی کمزوری ہے اس کی وجہ سے میرے اوپر ڈپریشن نہیں آ سکتا۔ اخلاقی کمزوری کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ لذت پرستی، ہیڈونزم اس کو کہتے ہیں میں۔ لیکن اب یہ بات یاد رکھیں کہ اخلاقی کمزوری کہتے ہیں گناہ سے لطف اندوز ہونا، پلیجر محسوس کرنا۔ اخلاقی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی ایسے گناہ کرے کہ جن میں لذت ہے، اور ان لذتوں میں کسی بھی طرح کی بندش یا رکاوٹ گوارا نہیں کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی لذت پرستی جو ہے وہ بد اخلاقی یعنی کمزور اخلاقی کی جڑ ہے۔ یہ اگر آدمی پہ غلبہ پالے تو پھر اذان کی آواز، تلاوت کی آواز، حتیٰ کہ اللہ کا خیال بھی ناگوار ہونے لگتا ہے، اور اس کی لذت ٹوٹنے لگتی ہے جس کو وہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آج کے انسان کی وہ نشانی ہے۔ اب یہاں پر جب انسان تنہائی میں مکمل ہو جاتا ہے تو معاشرت میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اب اخلاقی مراد سے میری مراد یہاں پر اخلاقی کمزوریوں سے، اخلاقی کمزوری اس سے مراد وہ کمزوریاں ہیں جو تنہائی کو برباد کر دیتی ہے۔ تنہائیوں کو برباد کر دینے والی کمزوریوں کو ہلکا نہ سمجھو، اس سے ایسے ہی بچو جیسے کفر اور شرک سے بچتے ہو۔ یہ یاد رکھو میرے دوستوں، تنہائی کو برباد کرنے والے گناہوں سے ایسے ہی بچو جیسے کفر اور شرک سے بچتے ہو۔ اس بات کو بار بار میں دہرانا چاہتا ہوں، تنہائی کو برباد کر دینے والے گناہوں سے ایسے ہی بچو جیسے انسان کفر اور شرک سے بچتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی طرف سے حساس ہو جانے کے بعد اور اپنی تنہائی کو ایک اخلاقی معیار پر لے آنے کے بعد معاشرت اور جلوت یعنی انسان کی انڈیویجویلٹی اور اس کی کلیکٹیوٹی وہ سب اچھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یاد رکھ لینا یار، بہت ہی اہم بات ہے، ہو سکتا ہے اگر کسی کے پاس موقع ہو تو وہ اس بات کو لکھ لے۔ معاشرے میں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات پتے کی بات ہے، اس بات کو قلب و نظر میں لکھ لو اس کو یار۔ معاشرے میں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنے اصل تعلق کو، اپنی اصل شناختوں کو، اپنی اصل رسپانسبلٹیز کو، اپنی اصل آئیڈینٹی کو ایفیکٹولی وہ عمل میں رکھتا ہے، اس پر ایکٹ کرتا ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہی جا کر کے آگے معاشرے میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لینا، معاشرے میں اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو تنہائی میں اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اس بات کا بہت خیال رکھیے اور اس میں اپنے آپ کو کوئی چھوٹ نہ دیجیے، اس میں کوئی شاعروں کی طرح خیالات نہ پالیے، یہ کوئی رومانٹسزم نہیں ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، اور یہ وہ پرابلمز ہیں جن پرابلمز سے ہر کانشس بینگ، ہر خیال رکھنے والا، ہر سوچنے سمجھنے والا اور بندگی کو سمجھنے والا انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کرے گا۔
اس میں ایک ذمہ داری کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور فکر آخرت کے ساتھ ان کمزوریوں پر نظر رکھو اور ایسا مجاہدہ کرو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر کے ایسی نصرت تمہاری طرف بھیجے کہ ان کمزوریوں سے خود بخود ہی نجات مل جائے۔ تنہا رہو تو ایسے رہو یوں لگے کہ یار میں کھلے میدان میں بیٹھا ہوں یار، جہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے یار، کتنا بڑا مطلب کیا کہوں میں، 180 ڈگری پر یہ چینجنگ آئی ہوئی ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے یار، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، لیکن آج ہم لوگ یار، ہم گناہ چھپ کے کر رہے ہوتے یار۔ اتنی بڑی مطلب کتنی بڑی چینجنگ ہے یار۔ اور مسلمان وہ بھی ہے اور مسلمان ہم خود کو بھی سمجھتے ہیں یار۔ جو بندہ اخلاقی طور پر کمزور ہو وہ قطعاً وہ اسٹرکٹلی اللہ کا بندہ نہیں ہے یار۔ کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں جا کر کے اس کا جو ادر ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور یہ یقین ہے اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے بھی اپنے اس تعلق کو کاٹنا ایسے ہی ہے جیسے وہ کانشیسلی اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، ایک استثناء ایک ایکسیپشن میں عرض کروں کہ کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر کے اچانک سے وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اچانک سے پتہ بھی نہیں چلتا وہ، لیکن اس طرح کے گناہوں میں پلاننگ نہیں ہوتی ہے، تو یہ اچانک سے گناہ ہو جاتا ہے، ہوش آنے کے بعد وہ بندہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یار میرے ساتھ مطلب کیا ہوا ہے، میرے سے ایسا گناہ ہوا، تو یہ فوراً ہی شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اور توبہ میں اگر شدت بھی ہو، تھوڑی سی شدت ہو، توبہ اگر زور سے کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بخش دے گا۔ لیکن اس طرح کے گناہوں میں پلاننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ کہ جس میں پلاننگ ہو، باضابطہ ہے، ایک بندہ پلاننگ کر کے وہ کر رہا ہو یار، تو یہ گناہ تو ایسا ہے کہ بندہ اپنے نفس کے اوپر سے، نفس کے سینٹرل پوائنٹ سے اللہ کی اتھارٹی کو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یار۔ تو بیوقوف بندہ، کم عقل بندہ، کم ذوق بندہ، وہ اگر تعلق میں کم جو نا، وہ اچھا بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بد اخلاق انسان ہو تو چاہے وہ تفسیریں بھی قرآن کی لکھے، وہ بندہ نہیں ہے یار، کیونکہ وہ تعلق کی پہلی شرط پوری نہیں کر رہا ہے۔ تو اب تنہائی میں ایسے رہو، ڈے لائٹ میں رہو بالکل یار، تمہاری طرف کوئی بھی آیا یار تمہیں ڈر ہی نہ لگے یار، کوئی آ رہا ہے تو آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں یار مجھے، کیونکہ میں اپنے رب سے تعلق میں سچا ہوں یار، میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہوں، اس کی یاد کو، اس کی پریزنس کو محسوس کرتا ہوں۔ اگر بندہ اس پریزنس میں رہے تو توکل کا حال کیا ہوگا، صبر کا حال کیا ہوگا، شکر کا حال کیا ہوگا، عبادات کا حال کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں، احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل احسان یہ ہے، مقام احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، یعنی اگر بندہ اللہ کو سامنے دیکھتے ہوئے عبادت کرے تو اس کی عبادت کا حال کیا ہوگا، وہ کوئی ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہوگا کہ اللہ اللہ جو نا وہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرمایا اور بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کے ہاتھ ہلیں گے، اس کے دل میں کوئی اور تصور آ سکتا ہے یار، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسے سائن کی طرح۔ تو اس بات کو یاد رکھے، اس کو مقام احسان کہتے ہیں، یہ احسان ہے، احسان کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، کیا کہ اللہ کے سامنے عبادت ایسی کرے، ایسی عبادت کرے، ایسے طور پر کھڑے رہے، یعنی جب عبادت تو ہمیں عبادت میں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے، لیکن جب اس کا اسپیسیفک ایک اظہار آتا ہے نا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایمان اور عمل کا، ایمان ذہنی چیز ہے، عمل عملی چیز ہے، خارجی چیز ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں ایمان اور عمل کا فاصلہ، ڈسٹنس ختم ہو جاتا ہے، ایمان اور عمل یعنی ہمارا آئیڈیل ہمارا ایکچوئل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آئیڈیل، کوئی ایبسلوٹ آئیڈیل چیز وہ ایبسلوٹ ایکچوئلائز ہو جائے، بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آئیڈیل ایکچوئل سے زیادہ ہی ہوتا ہے، تو آئیڈیل جتنا بھی ہوتا ہے، ایکچوئل جتنا بھی ہوتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک فلسفیکل بات ہے، میں نے ایسی عرض کی۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ اپنے آئیڈیل کو، اپنے ایمان کو، اپنے شعور کو اپنے وجود سے وجود ملا کے دکھاتے ہو، تو ایمان اور عمل کا جو فاصلہ ہے وہ نماز میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز، اچھا یہ جو نماز ہے یہ تنہائی میں اس بیماری جو جیسے ہمارے جوان بیچارے تنہائی میں چلے جاتے تو مختلف طریقے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، تو نماز کو انشاءاللہ احسان کے ساتھ پڑھیں گے نا، صرف 6 مہینے کا مجاہدہ ہے یہ،
6 مہینے آپ یہ مجاہدہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کی عادت بنے گی. 6 مہینے تک جو بھی کوئی نماز پڑھے آپ تو کوشش یہ کریں. یہ اس کا علاج بھی آپ بتا رہا ہوں. پہلے تو میں نے اخلاق کو عرض کیا اخلاق کیا ہے, اس کے بعد میں نے بیماری عرض کی کہ بیماری ہماری یہ کہ ہم تنہائی. اور چونکہ جدید دور ایسا ہے کہ اس نے اس اخلاقی کمزوری کو بہت زیادہ پھیلاؤ دیا ہے اور بہت زیادہ مطلب اس کو باؤنڈ لیس کیا ہے, اینڈ لیس بیماری کے. اب ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہی ہے. تو اب جدیدیت نے, ماڈرنزم نے, پوسٹ ماڈرنزم نے اس چیز کو بہت زیادہ پھیلنے پھولنے کا موقع دیا ہے, جس کی بنیاد پر جو ہے نا ہم اپنے تعلق کی اس آئیڈینٹی کو, اس ذمہ داری کو, کیونکہ جدید دور جو ہے نا یہ اسی کو کل کرتا ہے, یہ اسی تعلق کو کل کرتا ہے. تو وہ تعلق اگر ختم ہو جائے تو میری ساری شناختیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اب میں انسان نہیں ہوں, اب میں بالکل ان ہیومن ہوں, سب ہیومن ہوں. یا اور ایک جیسے مشل فوکو نے کہا تھا نا, مشل فوکو ابھی مطلب بہت بڑا سوشل تھنکر ہے. اس نے آج کے انسان کو جو ڈیفائن کیا وہ ایسے کیا. مشل فوکو نے یہ کہا کہ آج کا انسان وہ ویسٹ کا بایو پروڈکٹ ہے. کتنی خطرناک جو نا وہ ڈیفینیشن بتائی. آج کا انسان وہ ویسٹ کا بایو پروڈکٹ ہے, بس کہ وہ اپنے آپ کو بایو لیول تک دیکھتا ہے. اس کی انسٹنکٹس, اس کی خواہشات بھی حیوانی ہی ہوتی ہے. آپ جا کر کے کسی سے بھی پوچھو تو اس کی خواہشات وہ اخلاقی تھوڑی ہوتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یار میں اس کو اتنا دوں, میں اپنے اس دوست کے ساتھ یہ تعلق اتنا ہے. یہ نہیں ہے. آپ انڈیویجویلٹی سب چیزوں میں آ گئی. ہر ایک انسان, اور انسان کی جو خواہش ہے وہ ضرورتاً ہو سکتا ہے کسی جگہ انسانی اظہار رکھتا ہو, لیکن عموماً انسان کی خواہشات وہ حیوانی ہوتی ہے, وہ اینیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے. اور جب انسان اس لیول پہ آ جائے تو اس کا وہ تعلق ہے وہ تو جو نا وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہوگا, وہ تو موقع ڈھونڈتا ہوگا کب مجھے موقع ملے اور میں اس تعلق کو جو نا وہ توڑتا ہوں. کیونکہ وہ اس تعلق میں جڑا ہوا محسوس نہیں کرتا, وہ اس تعلق میں بندھا ہوا محسوس کرتا ہے. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اس کو اللہ کا نام بھی برا لگتا ہے. تو یہ نفس میں اگر یہ چیز کیفیت راسخ ہو جائے, یہ چیز اگر رچ جائے, بس جائے کہ ہم لوگ اتنے بد اخلاق ہو گئے, تو برائے کرم اس کا علاج کیجئے. کیونکہ اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ رات کو بھی نماز پڑھے, دن کو بھی نماز پڑھے, آپ مسلمان نہیں. یا ہم لوگ کل قیامت میں مسلمانوں کی صفوں میں نہیں اٹھیں گے. مسلمانوں کی صف میں اٹھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیں, اپنی تنہائی کو پاکیزگی بخشے, اپنی تنہائی کو معطر کریں, اپنی تنہائی کو جو نا ایسا بنائے کہ کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی انسان آ کر کے دیکھ سکتا ہے. تنہائی کو پاکیزہ بنائے. اور اگر اس بیماری سے آپ نکلنا چاہتے ہیں, برائے کرم ایک مجاہدہ کریں. نماز کو احسان کے ساتھ پڑھے, نماز کو تصور احسان کے ساتھ پڑھے کہ میں نماز کو ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے یہ شروع میں مشکل ہے, 2-3-4 مہینے کے لیے مشکل ہے کہ آپ نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور آگے پھر حدیث پاک میں یہ لفظ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اسے نہ بھی دیکھو تو کم سے کم اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. حالانکہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے, لیکن حدیث پاک میں آیا کہ کم سے کم یہی تصور قائم کر کے نماز پڑھ لو کہ اللہ مجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہی تصور قائم کر کے نماز پڑھ لو کہ اللہ مجھے دیکھ ہی رہا ہے. ان دو تصوروں کے ساتھ نماز پڑھنے والی کوئی بھی, جب بھی کوئی نماز پڑھے نا, تو ان دو تصور کو جمانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ آپ 2-3 مہینے تک کر لیں گے تو وہ جو نفس کی جو وہ بیماری ہے نا, وہ یا تو ختم ہو جائے گی, یا کم سے کم اس کی شدت, اس کی انٹینسٹی, وہ اس میں کمی آ جائے گی. یہ چیز برائے کرم آپ سب لوگ کریں. میرے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں, اور نہ مجھ سے آپ کو کوئی دلچسپی ہونی چاہیے. ہمارے اور آپ کے ملنے کے صرف جو نا وہ نتائج نکلنے چاہیے, ریزلٹس نکلنے چاہیے. ورنہ میری آپ لوگوں سے اور آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ مجھے کیا سمجھتے, کوئی وہ سمجھے, کوئی یہ سمجھے. مطلب مجھے اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں مجھے معلوم ہیں, تو جس کی بنیاد پر وہ دل چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں, تو اس چیز کے پیش نظر میں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو یہ بیماری میں نے عرض کی. سب سے پہلے تو میں نے اخلاق, جو اصل بنیادی تعارف ہے انسان کا, اخلاقی طور پر اچھا ہونا چاہیے. اور سب سے پہلا اخلاق, اللہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اخلاق کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو جو نا خلق حسن یا اخلاق حسنہ, یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میزان عمل میں قیامت کے دن ایک ہی مطلب پلڑے میں رکھی جائے گی. تو یہ تمام مطلب یہ ایک نیکی ہی تمام نیکیوں سے زیادہ وزنی ہوگی, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے یار, جو بندہ اچھا ہوگا یار. اور بندہ جو اچھا ہوتا ہے یہ عوام میں, مسجد میں وغیرہ, اس میں اس کا اظہار جزوی ہوتا ہے.
اور وہ ایک اس میں مصنوعی سا ہوتا ہے، اس میں کاسمیٹک سا ہوتا ہے، اس میں تکلف سا ہوتا ہے، لیکن اصل جو اظہار ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے. اصل میں آپ وہی ہو جو آپ تنہائی میں ہو. تو جو آپ کی تنہائی، آپ کا جو تنہائی میں جو سوچ ہے، تنہائی میں کس چیز کو پسند کرتے ہیں آپ؟ تنہائی میں سب سے پہلے آپ کا دل کس چیز کی طرف جاتا ہے جیسے ہی آپ تنہائی میں جاتے ہو؟ تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے اس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یار. وہ آپ کا ادر ہے جس چیز کے ساتھ آپ تعلق ہے. تو جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے سینٹر میں وہ ہوتا ہے، آپ سینٹر میں نہیں ہوتے ہو. تو میرا اب ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ نماز بھی پڑھتے تو اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے پڑھتے نا کہ یا اللہ مجھے اجر دے دینا، مجھے جنت میں ڈالنا، جہنم سے بچانا. یہ بھی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو عموماً اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا جو تعلق ہوتا ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ اللہ کا ہم سے تعلق ہے، سینٹر میں ہم ہیں. تو اپنے آپ کو سینٹر میں نہ رکھے، سینٹر میں اللہ ہے یار، کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. اور اللہ جب اتنا بڑا ہے تو تعلق یہ ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ فدا کروں، تبھی تو تعلق ہوگا نا، کیونکہ وہ بڑا بھی تو اتنا ہے نا. قربانی کے ایام چل رہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکبیر تشریق ہے، ان کلمات کو آپ نے سنا ہوگا نا. تو جبریل علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. ابراہیم علیہ السلام جنگلوں میں، بیابان میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے. تو چونکہ تعلق مضبوط تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے جبریل ایک اور مرتبہ ان کلمات کو دہراؤ آپ، تو میری جو بھیڑ بکریاں ہیں، میرا جو مال ہے، اس کا آدھا لے جاؤ آپ. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انسان بن کے آئے تھے وہ، تو انہوں نے آدھا پڑھ دیا، انہوں نے ایک مرتبہ پڑھ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آدھا دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری چاشنی اور بڑھ گئی، ایک اور مرتبہ پڑھو، میں آپ کو پورا دے دے رہا ہوں. اس کے بعد پورا دے دیا. پھر کہا کہ ایک اور مرتبہ پڑھا. تو جبریل نے کہا کہ اب آپ کیا دو گے؟ آپ کہو گے کہ یار جس کی تم بات کر رہے ہو اس پر میں بھی فدا ہوں، اب میں خود اس کے لیے چلا جاتا ہوں یار. یہ ہوتا ہے تعلق کا وہ سب سے پہلے اظہار. اسی اظہار کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نے ایسی محبت کی، ایسی بندگی کی کہ میرے ساتھ تعلق میں کسی کو شریک نہیں کیا، خود کو بھی شریک نہیں کیا. یہ ہے تعلق کا وہ ایسنس، بندگی، یہ ہے بندگی کا ایسنس. اور ماڈرن دور اور جتنی بھی ٹیکنالوجی، وہ سارا کا سارا فوکس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسی تعلق کو کل کرنے پر ہے. اور یہ تعلق کل ہو گیا تو آپ ریل کی پٹری سے ڈبے کی طرح کٹ جائیں گے، بالکل کٹ جائیں گے، اور آپ نتھنگنس میں چلے جائیں گے. ایون اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہو، لیکن جو بھی کچھ ہو، لیکن وہ سارا کا سارا نہ ہونے کی طرح ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اگر آپ نے اس تعلق کو بچایا نہیں. اس تعلق کو بچانا یہ اس دور میں سب سے بڑا جہاد ہے یار. اس تعلق کو بچائیں گے، اور اس تعلق کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ تنہائی ہے. آج کی تنہائی وہ اللہ سے ملنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. آج تو بندہ فیس بک پہ جانے کے لیے تنہا چلا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ سے بھی تعلق کٹ گیا، لوگوں سے بھی تعلق کٹ گیا. فیس بک چلاتے چلاتے بچے اچھے نہیں لگتے آنا. حالانکہ بچے تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اب بچوں کے ساتھ بھی اتنا وہ نہیں ہوتا یار، بچے چلے جاؤ مجھے فیس بک چلانے دو. تو چونکہ تعلق کی پریمیٹیو جو نا لیول ہماری وہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو جس کی بنیاد پر ہر ایک سے تعلق ہمارا کٹ گیا ہے. تو برائے کرم اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کو احسان کے ساتھ پڑھیں، اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، یا کم جو نا اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں. اس چیز کے ساتھ نماز کو پڑھیں. نماز کو دہرانا بھی پڑے گا، یہ صرف 2-3 مہینے آپ کر لیں، انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس چیز میں دلچسپی لگے گی یار، کہ جو نا وہ نہیں، یہ چیز بہت زیادہ، یہ تو مجھے بہت زیادہ اس میں لطف آ رہا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا ہے، لیکن یہ میرے کچھ جذبات تھے، میں صحیح سے بتا بھی نہیں پایا. وہ بہت ساری باتیں اس میں رہ گئی، لیکن چونکہ اب وقت کی دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اور زیادہ ٹائم کھینچا جائے. لیکن انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً یہ باتیں کرتے رہیں گے، تاکہ وہ ہماری ایک اسپرچول اسٹرینتھ وہ مضبوط ہو جائے، اور ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں اللہ تعالیٰ، یہ نصیحت میں اپنے آپ کو پہلے کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بعد میں کرتا ہوں. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب کوئی کوশ্چن وغیرہ ہو تو بتا دیجیے. جی اگر کوئی انمیوٹ کر کے کوشچن کرنا چاہتا ہو تو وہ ہینڈ ریز کرے یا اپنا کوشچن لکھ لے. سر ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نالج ہونے کے باوجود آج کیوں انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ نالج جو حاصل کر رہا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں نا. سب سے پہلے اس میں سینٹر میں وہ ہے نالج میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اب نالج اپنے ایسنس میں یہ کیا کہتے ہیں نا، یہ چینج کرنے والی چیز. دیکھیں سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے نا، کہ انسان سب سے پہلے اپنی برائی کو محسوس کرے کہ میں ہوں برا.
اگر بندہ اس چیز کو محسوس کرے نا کہ میں برا ہوں یار، میرا تعلق صحیح نہیں ہے، اس پر غور و فکر کرے، جیسے وہ یہ غور و فکر کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ اگر وہ اپنے آپ کے ساتھ لائل ہے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اگر وہ اللہ کا نہیں بنتا کم سے کم اپنا تو بن، اگر وہ اپنے آپ کے ساتھ لائل ہے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس کا علاج ڈھونڈنے لگے گا یار، اور علاج اس کا ایسے ہی ڈھونڈنے لگے گا جیسے گویا کہ اس کو کوئی فزیکل انجری ہوئی ہے. فزیکل انجری میں کیا وہ کوئی چیز اگنور کرتا ہے؟ تو جب فزیکل انجری میں وہ چیز اگنور نہیں کرتا، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جاتا ہے اور اس سے جو نا مشورے لیتا ہے، کنسلٹیشن کرتا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، کیا مطلب دوائی کس طرح لوں. تو یہاں پر وہ اگنور کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے. جو جس نے یہ کوشچن کیا نا یار، یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے، اور یہ پوری مسلم کانشیسنیس کو بتایا اس نے یار. لیکن اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے صحیح سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تعلق. اور تعلق تو جیسے آپ کو اور چیزوں سے تعلق ہے، اسی طرح کا کم سے کم تعلق تو اس کے ساتھ رکھے نا. اور قرآن مجید کی تلاوت کرے یار. قرآن مجید جس کے گھر میں ہے اس کے گھر میں اللہ اپنی شان کے ساتھ جو نا وہ نزول اجلال فرمائے، اس کو اس کے ساتھ تعلق جوڑے. اور جب آپ اس اسٹیٹ آف ارجنسی میں آ جائیں گے نا، اسٹیٹ آف ارجنسی میں آپ خود کو سمجھیں گے، اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا ہے آپ کا حل. کیونکہ تب تک دعا ڈس انٹرسٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دعا خالی اپنے مقاصد کے لیے ہوتی ہے، یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، فلاں ڈگری حاصل کروں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو اس میں آپ اس چیز کو وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ چیز آپ کی نگاہوں میں کوئی اہم ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ اس چیز کو اہم سمجھیں گے اور اسٹیٹ آف ارجنسی کے ساتھ دعا مانگیں گے، تو اللہ پاک کی شان ایسی نہیں کہ کوئی بندہ بہت زیادہ پریشان ہو کر کے دعا مانگے اور بندہ اللہ دعا قبول نہ کرے. تو ایسا نہیں ہے. تو اس اسٹیٹ آف ارجنسی کو محسوس کر کے دعا کرے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھا سیشن رہا، آگے بھی ایسے سیشن ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ سب لوگوں کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور اتنی دیر تک یہاں پہ رہنے کے لیے. تو انشاءاللہ عز و جل النہدہ اکیڈمی سے آپ جڑے رہیے. آگے بھی انشاءاللہ پروگرامز ہوں گے، کورسز ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً، تو آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہیے. انشاءاللہ عز و جل ہم آگے بھی ان مسائل پر بات چیت کرتے رہیں گے. تو آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. السلام انشاءاللہ. علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ.